बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी तरफ से जहाँ जहाँ दुनिया में मुसलमान आबाद हैं सब को, पूरी उम्मत मुहम्मदिया को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक। जिन्होंने कुर्बानी की है अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को कबूल करे और जो कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं उनको अल्लाह ताला हिम्मत दे, तौफीक दे और उनकी मदद फरमाए। जी, आज मैं कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम पर ये जो कुर्बानी है किस तरीके से फ़र्ज़ हुई। तो थोड़ा सा ज़िक्र कर लेते हैं। जिस तरह से हम अपने चैनल पे मैं रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, अपने ख़ुराक के बारे में, ग़िज़ा के बारे में, जिस्मानी ग़िज़ा के बारे में हम हज़ारों रेसिपीज़ शेयर करते हैं। इसी तरीके से रूह की ग़िज़ा भी होती है और रूह की ग़िज़ा अल्लाह का ज़िक्र है। तो जैसे जिस्म की ग़िज़ा दिन में 3 टाइम ज़रूरी है, तो रूह की ग़िज़ा दिन में 5 टाइम ज़रूरी है, जो कि नमाज की सूरत में है। और इसके साथ तहज्जुद, इशराक, चाश्त, ये अज़कार भी हैं जो हमने करने होते हैं। और हर टाइम अल्लाह का ज़िक्र हमें करते रहना चाहिए। जिस्म और रूह दोनों की ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। अगर हम जिस्म की ग़िज़ा नहीं लेंगे तो हमारा जिस्म लाग़र हो जाएगा। अगर हम रूह की ग़िज़ा नहीं लेंगे तो हमारा ईमान कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ, अपने व्यूवर्स को अपने चैनल के हवाले से बताना चाहती हूँ। तो रमज़ान करीम में मैंने आपके साथ कुछ वीडियोस शेयर की थी जिसमें अल्लाह ताला के नाम, उनके मतलब और उनकी फ़ज़ाइल के बारे में आपको बताया था। तो अगर कोई देखना चाहे तो मेरी वीडियोस में जाएं और वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि रेसिपीज़ जो हैं इनके साथ साथ कोई अल्लाह के ज़िक्र और इनका भी एहतमाम करती रहूं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो ये ज़िक्र आज हमने जो करना है वो है अल्लाह ताला के नबी, अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे, उनके साथ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में थे, तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो उन्होंने अपनी जो बीवी और अपना बच्चा जो है वो एक गुंजान एरिया में अल्लाह के हुक्म से भैया छोड़ गए, जहाँ पे ना कोई ख़ुराक का इंतज़ाम था, ना पानी था और ना ही कोई परिंदा पर मार सकता था, यानी कि कोई परिंदा तक वहाँ नहीं था। तो वहाँ पर उनकी जो है ज़ौजा मोहतरमा ने, बीबी हाजरा ने पूछा कि आप अल्लाह के हुक्म से हमें छोड़ के जा रहे हैं या अपनी रज़ा से? तो आपने आसमान की तरफ देखा और वो समझ गई कि ये अल्लाह की रज़ा है, लेकिन आप मुंह से कुछ नहीं बोले। जब बीबी हाजरा जो है बच्चे को लेके अल्लाह के हुक्म से वहाँ बैठ गई तो उनका जैसे जैसे खुराक ख़त्म हुई, पानी ख़त्म हुआ, बच्चे ने प्यास से बिलकना शुरू किया, तो जो है बीबी हाजरा ने सफ़ा मरवा पे चक्कर लगाना शुरू किए, जो तकरीबन 7 चक्कर बनते हैं। इतने अल्लाह ताला को पसंद आए कि अल्लाह ताला ने ये हज का जो है एक रुकन बना दिया। उसके बाद जो है जो इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास से एड़ियाँ रगड़ रहे थे, अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते को भेजा, उन्होंने अपना पर वहाँ मारा तो वहाँ पे आब ज़मज़म जो है स्टार्ट हो गया। और आब ज़मज़म जो है पूरी दुनिया में लोग जानते हैं और उससे प्यास बुझाते हैं। आब ज़मज़म ना सिर्फ पानी है बल्कि शिफा है। तो ये दूसरा मुअज़्ज़ा हो गया। सफ़ा मरवा को जो है हिस्सा बनाया गया और उसके बाद अब ज़मज़म पीना शिफा है। अब तीसरी जो मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ वो है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। जी हाँ, जहाँ पे अर्श मुअल्ला पर अल्लाह ताला का घर है, जिसका तवाफ़ फ़रिश्ते 24 घंटे करते हैं और उनकी एक ही बार में बारी आती है, दोबारा उस फ़रिश्ते को मौका नहीं मिलता कि वो अल्लाह के घर का तवाफ़ करे। और अल्लाह ताला के हुक्म से उसी जगह पे नीचे हुक्म हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हीं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिल के बाप बेटे ने खाना काबा की तामीर की। और जैसे जैसे आप खाना काबा की तामीर कर रहे थे, साथ साथ दुआ कर रहे थे, या अल्लाह हम में से कोई ऐसा नबी भेज जो तेरी आयत इनको पढ़ पढ़ के
سنائے۔ تو اس دعا کے سلسلے میں وہ دعا قبول ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا نہ کبھی آئے گا، خاتم النبیین دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو اسی طرح سے جب آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ایک پتھر آپ کے پاس تھا جس پہ آپ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، اور جتنی آپ کو اونچائی کی ضرورت ہوتی تھی وہ پتھر اتنا اونچا ہو جاتا تھا، اور اس پتھر پہ آپ کا نقش پا بھی موجود ہے، اور وہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ میں موجود ہے، اور اس کا سنہری کور جو ہے خول میں اسے رکھا گیا ہے، اور جہاں پہ وہ پتھر رکھا گیا ہے اسے مقام ابراہیمی بولتے ہیں، اور 2 نفل وہاں لوگ ادا کرتے ہیں جس سے جو ہے دعا قبولیت ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوتی ہے انسان کی۔ اور یہ پتھر جو ہے مقام ابراہیمی اس مقام کو بولتے ہیں، اور ایک دوسرا پتھر بھی خانہ کعبہ میں ہے جس کو حجر اسود بولتے ہیں، اور اس کا بوسہ لیا جاتا ہے، وہ جنت کا دوسرا پتھر ہے، اور جس پر کھڑے ہو کے تعمیر کی گئی ہے وہ اور پتھر ہے، اور جہاں پہ وہ آج بھی موجود ہے اسے مقام ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور وہاں 2 نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے۔ ایسا یہ بھی ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلائے، تو یہ بھی ان کا ایک معجزہ ہے۔ اس کے بعد اب سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ قربانی کا سلسلہ جو ہے وہ کیسے ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بات کی کہ بیٹا میں نے اس طرح سے خواب میں آپ کو دیکھا ہے کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو، ظاہر ہے وہ بھی نبی تھے اور وہ بھی نبی تھے، اور لگ بھگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل ہے ان میں 18,000 نبی جو ہیں پیدا ہوئے ہیں، اور ہم سبھی جانتے ہیں 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے والد صاحب کی بات سنی کہ انہیں خواب میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہوتا، سچ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ آپ اپنے جو خواب ہے اس کو پورا کیجئے۔ تو باپ اور بیٹا قربانی کے ارادے سے جب پہنچے جانے لگے ہیں جہاں پہ قربانی کا سوچا ہوا تھا، تو راستے میں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلایا، تو آپ علیہ السلام نے وہاں سے ایک کنکر اٹھایا اور شیطان کو مارا۔ پھر دوسری جگہ شیطان نے آپ کو ورغلایا تو آپ نے دوسرا کنکر اس کو مارا۔ پھر تیسری جگہ شیطان نے آپ کو ورغلانے کی کوشش کی تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے ایک کنکر اٹھایا اور تیسرا کنکر شیطان کو مارا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بھی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حج کے ارکان میں جو ہے رکھ دیا، اور جو حاجی جاتے ہیں وہاں سٹے کرتے ہیں، وہاں سے کنکریاں اٹھاتے ہیں، اور 3 جگہ پہ جہاں جہاں شیطان ورغلانے کی کوشش کر رہا تھا وہاں وہاں اس شیطان کو تا قیامت کنکریاں مارتے رہیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی ایک ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ پہنچ گئے قربان گاہ تو انہوں نے چھری اٹھائی، اپنے بیٹے کے گردن پہ چلائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم دیا کہ تم ان کو ذبح نہیں کرو گی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ہو سکتا ہے بیٹے کی محبت کی وجہ سے آپ سے چھری نہیں چل رہی، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھری چلا دیجئے۔ تو اس طرح سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور چھری چلانا شروع کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ کریں، اور اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے چھری نے ذبح نہیں کیا، بلکہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیجا
جو کہ اس چھری کے نیچے ذبح ہوا۔ جیسے ہی ذبح ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ ان کے بالکل پاس کھڑے ہیں اور ان کی جگہ پہ مینڈا ذبح ہو چکا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تو والدین کا احترام اس حد تک پیغمبر کرتے تھے کہ چاہے انہیں پورا یقین ہوتا تھا کہ والدین جو ہیں اچھا ہی کریں گے اور ہمیں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اس پہ رب بھی راضی ہو جاتا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ فائدہ یہ ہوا کہ تا قیامت تک کے لیے ان کا آج بھی نام، ان کی فرما برداری ہر انسان کو جو ہے ہر سال جو ہے اس طرح سے جی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی ادا، اپنے نبی کی ادا پسند آئی، اور تا قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا، چاہے وہ صفا مروہ کے چکر ہوں، آب زمزم پینا ہو، یا شیطان کو کنکریاں مارنا ہو، یا بکرا ذبح کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کو ہر ادا پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تک کے لیے اپنے بندوں کے لیے جو ہے اس کو فرض کر دیا۔ جو حاجی جاتے ہیں ان پہ یہ باتیں فرض ہیں، اگر اس رکن میں سے کوئی بھی نہیں کرتا تو حج جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی جو بھی عبادات ہے قبول کرے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل کرے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔